اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے وہ اسلامیات کے متعلق ہے۔ اس کا سب سے پہلا کیا ہے؟ سبق ہے، اور اس کا نام ہے، اس کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تعارف قرآن، اور دوسری چیز ہے حفاظت قرآن، اور تیسری چیز ہے تدوین قرآن۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعارف قرآن کے اندر جو کلام اللہ شریف ہے جس کا تعارف کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی ہے۔ اب اس کتنے عرصے کے دوران یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو آپ نے کہنا ہے تقریباً 23 سال کے عرصہ میں یہ کتاب جو ہے وہ، اور اس کتاب کے تعارف کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 30 پاروں کے اوپر یہ مشتمل سورت قرآن ہے، اور پھر اس کی 114 جو ہے وہ صورتیں، ان میں سے جو 86 ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور باقی جو ہے وہ 28 صورتیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ مدنی صورتیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ کہاں پر نازل ہوئی ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ نے کہنا ہے غار حرا کے اندر، غار حرا کے اندر۔ اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی ہیں اس کی قرآن پاک کی، سمجھ آ گئی؟ یہ تعارف قرآن ہے۔ اس کے اندر آپ مزید اور لکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے، اور یہ پوری عالمین کے لیے، یعنی ہدی للعالمین کا مطلب ہوتا ہے پورے جہان والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے ہدایت لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر اس کے اندر ہے حفاظت قرآن، یعنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پاس لیا، اٹھایا کہ اس کا میں کیا ہوں، یہ میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اس کے لیے آپ نے ایک قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری نمبر پر اس کے اندر آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آسمانی کتابیں اور جتنی بھی ہیں، ان میں تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے قوم نے اس کے اندر تغیر اور تبدل کو ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ محفوظ نہیں ہے۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھایا، لیا، جس کی وجہ سے قیامت تک یہ کتاب کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آ سکتی، اور پورے یعنی انسانیت کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ کتاب ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آج کے سبق کے اندر ہے تدوین قرآن، یعنی قرآن کو مدون کرنا، جمع کرنا۔ تو اس کے لیے 2 دور ہیں۔ کتنے دور ہیں؟ 2۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ عہد رسالت کے اندر قرآن جمع کیا گیا۔ اب وہاں پر کتابی شکل کے اندر جمع نہیں کیا، بلکہ وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کو پڑھتے اور صحابہ کرام کیا کرتے؟ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو اس دور کے اندر کاغذ تو نہیں تھا، لیکن وہ کھجور کی چھالوں کے اوپر یا درخت کے پتوں کے اوپر یا تختیوں کے اوپر یا اونٹ کی بڑی ہڈیوں کے اوپر وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو تحریر کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد آپ کے جو جانشین مقرر ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہ خلافت کے اوپر آئے تو اس دور کے اندر ایک جنگ لڑی گئی تھی، جس جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ کے اندر سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوبکر، یہ حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو ہمارے پاس کتابی شکل کے اندر کسی قسم کا کوئی قرآن کتاب موجود نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہو جائیں اور یہ بہت بڑا کام ہم سے رہ جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے پہلے تو یہ کہا کہ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا تو میں بھی اس کو نہیں کرتا، لیکن بعد میں ان کا شرح صدر ہو گیا، کھل گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی صحابہ کرام کی، اور جس کے سربراہ کون تھے؟ حضرت زید بن
ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ اور بھی صحابہ اکرام کو لگا کر کے پھر انہوں نے قرآن کو کیا کیا، لکھا، کتابی شکل کے اندر لکھ کر کے وہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. پھر اس کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آیا. پھر اس کے بعد جا کر حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ ہوا کہ جب قراتوں کے اندر، لہجوں کے اندر، پڑھنے کے اندر اختلاف ہوا، وہ حضرت عثمان نے سب لوگوں کو ایک قرات کے اوپر کیا کیا، جمع کر دیا کہ اب آپ نے اسی قرات کو کیا کرنا ہے، اختیار کرنا ہے اور اسی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے. گویا کہ آج کے سبق کا خلاصہ کیا نکلا اس سارے کا کہ سب سے پہلے تعارف قرآن ہے، اس کے اندر آپ نے ابتدائی ہوئی باتیں یاد رکھنی ہے. پہلی وہی کب نازل ہوئی اور کہاں پر نازل ہوئی اور کتنے عرصے کے اندر یہ قرآن کیا ہوا، نازل ہوا. اور دوسری اس کتاب کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں آسمانی کتابیں، ان کی حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ اللہ نے نہیں لیا، تو اسی لیے وہ رد و بدل کا شکار ہو گئی. لیکن یہ کتاب قیامت تک اسی طرح قائم اور دائم رہے گی، اس کی کسی زبر زیر کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا. اور تیسرا تدوین قرآن کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دو دور ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس کے اندر وہی کتاب جو لکھی گئی ہے کس کے اوپر، درخت کی پتوں کے اوپر، کھجور کی چھالوں کے اوپر، یا پھر اسی طرح اونٹ کی اڑیوں کے اوپر. اور دوسرا جو صدیق اکبر کا زمانہ تھا تو انہوں نے جنگ یمامہ کی وجہ سے پھر بعد میں جا کر اس قرآن کو کتابی شکل کے اندر کیا کیا، مدون کر دیا. گویا کہ آج کے سبق کے اندر یہی تین باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی.